آپ کے سامنے ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، ہم سنی مسلمان اپنے نبی کی آمد پر جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں نہ منائیں؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ہمارے نبی صرف انسانوں ہی کے نبی نہیں بلکہ وہ جمادات کے بھی نبی ہیں، نباتات کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ بلکہ یوں کہو جس کا خدا خدا ہے اس کا نبی نبی ہے۔ خدا رب العالمین، نبی رحمت للعالمین، وہ کسی بھی عالم میں رہ سکتے تھے۔ خدا انہیں کسی بھی مخلوق میں بھیج سکتا تھا، لیکن یہ ان کی مہربانی ہی تو ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا اور ہم انسانی مخلوق میں وہ بھیجے گئے۔ اس لیے ہم اپنے نبی کی آمد پر جتنی بھی خوشیاں منائیں وہ کم ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسے آسان کر دوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی چیز تیار کی جاتی ہے تو اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ جیسے مکان رہنے کے لیے، سڑک چلنے کے لیے، گاڑی سفر کرنے کے لیے، گھڑی ٹائم معلوم کرنے کے لیے، بستر آرام کرنے کے لیے۔ اس فارمولے کو سامنے رکھ کر جب ہم اللہ کی تمام مخلوقات کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ذہن میں سوال آتا ہے، اے رب کائنات، یہ آسمان کی بلندی، یہ زمین کی پستی، یہ چاند سورج کی چمک دمک، یہ جگمگ جگمگ تارے، یہ سدرۃ المنتہا، یہ جنت الماوا، یہ عرش و کرسی، یہ دنیا کی حسین آب و ہوا، یہ طرح طرح کے پھل پھول، یہ چرند پرند، یہ جن و بشر، یہ حور و ملک۔ اے رب کائنات، تو نے ان چیزوں کو کیوں وجود دیا؟ ان چیزوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو زمین و زماں سے پاک ہے، مکین و مکا سے پاک ہے، تجھے عرش و کرسی کی ضرورت نہیں، سدرۃ المنتہا جنت الماوا کا تو محتاج نہیں، چاند و سورج کی تجھے ضرورت نہیں۔ اے رب کائنات، آخر ان چیزوں کو تو نے کیوں وجود دیا؟ ان چیزوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو بارگاہ خداوندی سے جواب ملتا ہے، اے بندہ سن، یہی سوال تیرے باپ آدم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں نے آدم کو جواب دیا تھا کہ اے آدم دھیان میں رکھ، لولاک لما خلقتک، کہ اے آدم اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ میں تجھے پیدا کرتا نہ کائنات کو وجود دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مصطفیٰ موجود نہ ہوتے، اگر مصطفیٰ کی ولادت نہ ہوتی تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ شمس ہوتا، نہ قمر ہوتا، نہ لال ہوتا، نہ گوہر ہوتا، نہ شجر ہوتا، نہ ثمر ہوتا۔ میرے مصطفیٰ نہ ہوتے گلاب میں رنگ نہ آتا، کلیوں کو مسکراہٹ نہ ہوتی، پھولوں کو خوشبو نہ ہوتی، بلبل کو چہک نہ ہوتی، کوئل کو کوک نہ ملتی۔ میرے مصطفیٰ آئے تو زمین کو پستی ملی، آسمان کو وسط ملی، چاند کو چاندنی ملی، سورج کو تابانی ملی، کہکشاں کو جمال ملا، ستاروں کو انجمن ملی، دریا کو روانی ملی، سمندر کو طغیانی ملی۔ بلکہ یوں کہو مصطفیٰ آئے تو ساری کائنات کو زندگی ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔
اب مجھے کہنے کا حق دو کہ جن کے صدقے پوری کائنات کو زندگی ملی، ہمیں وجود ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، جہان ملا، حتیٰ کہ رحمان ملا، اس مقدس نبی کی تشریف آوری میں ہم جشن نہ منائیں، خوشیاں نہ منائیں، چراغاں نہ کریں، ان کی آمد کی تاریخ کو ہم بھول جائیں، اسے مٹا دیں، اسے نیست و نابود کر دیں، نبی کی پیدائش کے دن کو زندہ نہ رکھیں۔ نبی نے خود زندہ رکھا، یوم ولادت کو نبی نے خود زندہ رکھا، اس لیے میلاد النبی کو زندہ رکھنا یہ سنت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث آپ کے حوالے، مہینہ غیر رمضان کا، دن دوشنبے کا، نبی یہ رحمت روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا، نبی کی بارگاہ میں حاضر آئے، یا رسول اللہ آج کے دن کیسا روزہ؟ نبی دوشنبہ کو روزہ رکھے ہیں۔ صحابہ کو معلوم ہوا، آ کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے دن یہ کیسا روزہ؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں، الیوم ولدت، آج کے دن میں پیدا کیا گیا، یعنی آج میری ولادت کا دن ہے، آج میری پیدائش کا دن ہے۔ اب اس حدیث میں غور کرو کہ نبی نے یوم ولادت کو مرنے نہیں دیا، بلکہ روزہ رکھ کر اسے زندہ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی پیدائش کے دن کو زندہ رکھنا یہ نبی کی سنت ہے۔ کچھ نادان یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی نے روزہ رکھا، آپ لوگ بھی 12 ربیع النور کو روزہ رکھیے۔ یہ گیٹ شامیانہ کیسا، یہ رنگ برنگی جھنڈیاں کیسی، یہ آرائش و زیبائش کیسی، یہ محفل میلاد سلام و قیام کی دھوم کیسی، یہ جشن چراغاں تقسیم تبرک کا اہتمام کیسا، یہ نعتیہ مشاعرہ، یہ جشن میلاد النبی کا جلسہ، آخر یہ کیا ہے؟ نبی نے جس طرح روزہ رکھا آپ لوگ بھی روزہ رکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوم ولادت زندہ رہے گا۔ ان نادانوں کو کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک حدیث دے رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ نبی کا نعت گو شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی زندگی کا معمول تھا نبی کی ایک ایک ادا کو شعر و سخن کے سانچے میں ڈالا کرتے تھے، یہی ان کی زندگی کا حسین مشغلہ تھا۔ حضرت حسن نبی کی نعت پڑھا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ ایک دن نبی یہ رحمت نے خود حضرت حسان بن ثابت سے ارشاد فرمایا، اے حسان آج تم مجھے میری نعت پڑھ کے سناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت نبی سننا، نعتیہ مشاعرہ میں شعراء تو نعت پڑھیں گے، یہ حضرت حسان کی سنت ہے، اور نعت سننا یہ نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے کہا کہ اے حسان مجھے تم میری نعت پڑھ کے سناؤ۔ نبی کا حکم تھا۔ حضرت حسن ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جیسے ہی نعت پڑھنا چاہ رہے تھے، نبی نے پھر ارشاد فرمایا، اے حسان رک جا۔ حضرت حسان لرزہ برندام ہو گئے، خاموشی سناٹا چھا گیا۔ نبی رحمت نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ منبر لے کے آؤ۔ نبی کا حکم تھا، صحابی اپنی جگہ سے اٹھا، منبر لینے کے لیے گیا۔ کیوں نہ جاتے؟ وہ صحابی تھے، کوئی وہابی نہ تھے۔ نبی کا حکم تھا، آگے بڑھتے ہیں۔ منبر حاضر کیا گیا۔ جب منبر حاضر آیا، نبی رحمت نے دوبارہ حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ اے حسان اس منبر پہ آؤ اور میری نعت پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اب اس حدیث میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بتاؤ نبی رحمت نے منبر کیوں منگوایا؟ نبی رحمت نے منبر منگوا کر ذکر نبی کے اہتمام کو بتایا کہ اے لوگو، یہ کسی اور کا ذکر نہیں بلکہ یہ نبی کا ذکر ہے۔ جب ذکر نبی کرنا ہو تو اہتمام کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی میلاد النبی، ذکر نبی کا اہتمام بتانا چاہ رہے ہیں، اس لیے منبر کو منگوایا۔ تو یہ منبر ہی صرف اہتمام نہیں بلکہ نبی اہتمام کی دلیل دینا چاہتے ہیں۔ جس دور میں جیسا اہتمام ہو ویسا اہتمام کرنا، یہ بھی سنت نبی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اہتمام، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول۔ اہتمام ایک ایسا لفظ ہے، اہتمام کر لینا، ناشتے پانی ہی کا اہتمام کر لینا، آپ کہتے ہو کھانے کا اہتمام کر لینا، تو وہ کوئی ایک خاص چیز کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اہتمام یہ ایسا لفظ ہے، اس میں تخت بھی ہے، کرسی بھی ہے، منبر بھی ہے، لائٹ بھی ہے، اگربتی بھی ہے، عطر بھی ہے، تبرک بھی ہے، لنگر بھی ہے، یہ محفل میلاد بھی ہے، سلام و قیام بھی ہے۔ جتنی چیزوں کو تم بیان کر سکتے ہو یا جتنی چیزوں کو ذکر نبی میں تم لا سکتے ہو، یہ ساری چیزیں اہتمام میں داخل ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی نے منبر منگوا کر ذکر نبی کے اہتمام کو بتانا چاہتے ہیں، خاص کر کے منبر ہی رکھوانا نہیں، کرسی بھی رکھ سکتے ہو، میز بھی لگا سکتے ہو، شامیانہ بھی ٹانگ سکتے ہو، ہری جھنڈیاں بھی آپ لہرا سکتے ہو، غرض کے جو اہتمام کر سکتے ہو۔ اسی طرح نبی رحمت نے دوشمبے کا روزہ رکھ کر امت سے روزہ رکھوانا نہیں بلکہ اس دن کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، تم میری ولادت کے دن کوئی ایسا شرعی کام کر لینا، کوئی ایسا کام کر لینا کہ دنیا والے پوچھیں کہ یہ کام کل نہیں، سال بھر نہیں، یہ آج ہی کے دن کیوں ہو رہا ہے۔ یہ میلاد النبی کے جلسے جلوس، ذکر میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، یہ سارے اہتمامات یا یہ گلیوں کو سجانا، یہ ڈیکوریشن کرنا، یہ نعتیہ مشاعرہ رکھنا، یہ ساری چیزیں 12 ربیع النور کی تاریخ میں کرنے سے دنیا پوچھتی ہے۔ نہ جاننے والے سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ اہتمام کیوں، یہ تنظیم کاروان ادب کی طرف سے یہ اسٹیج کیوں، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آج ہی کے دن میرے پیغمبر اسلام کی ولادت کا دن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح نبی نے روزہ رکھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کے دن یہ کیسا روزہ، تو تم وہ اہتمام کر لینا اس تاریخ میں کہ نہ جاننے والے سے پوچھیں کہ آج یہ اہتمام کیوں ہے، تو اسے بتایا جائے کہ آج ہی پیغمبر اسلام کی ولادت کا دن۔ اور آسان لفظوں میں کہہ کے گزروں کہ میلاد النبی کے موقع پر، ہم اپنے نبی کی آمد کے موقع پر جتنے بھی اہتمام کرتے ہیں، میں مفتی بھی ہوں، بحیثیت مفتی کے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے انتظامات، یہ سارے مراسم جو میلاد النبی کے ہیں، یہ نہ تو فرض ہیں نہ واجب ہیں، بلکہ یہ تو ہم عاشقان رسول کی طرف سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک نذرانہ محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، نذرانہ عقیدت ہے۔
ارے ان چیزوں کے جواز کے لیے کہ ہم گلیوں کو کیوں سجاتے ہیں, اپنی چھتوں پہ جھنڈے کیوں لہراتے ہیں, ان چیزوں کے جواز کے لیے نہ تو قرآن دیکھنا نہ حدیث دیکھنا, کیونکہ ہم اسے نہ فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں. ارے نادان, اگر دیکھنا ہی ہے کہ اس کا ثبوت کہاں ہے تو کتاب محبت کھول کے دیکھ لینا, کتاب عشق کھول کے دیکھ لینا, تمہیں اس کی دلیل موجود ملے گی. سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, جشن آمد رسول. حضرت مالک بن انس اپنے وقت کے مائے ناس محدث ایک دن مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, ساتھ میں شاگرد موجود ہیں. شاگردوں کے ساتھ حضرت مالک بن انس مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. مالک بن انس کی نگاہ ایک پرانی بوسیدہ دیوار پہ پڑتی ہے. مالک بن انس ہے, شاگردوں کو چھوڑتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اس دیوار کے قریب پہنچتے ہیں. دیوار کے قریب پہنچنے کے بعد اس دیوار کو بوسہ دیتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, پھر وہاں سے پلٹ کر شاگردوں کے پاس آ جاتے ہیں. شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے اس دیوار کو بوسہ کیوں دیا, اس دیوار کو چوما کیوں؟ مالک بن انس ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے شاگردوں سنو, جب میں نے دیکھا کہ یہ دیوار بہت پرانی ہے تو دل میں خیال آیا کہ اس دیوار نے نبی کا زمانہ پایا ہوگا. جب دل میں یہ خیال آیا کہ نبی کا زمانہ اس دیوار نے پایا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں خیال آیا کہ نبی ادھر سے گزرے ہوں گے. جب نبی ادھر سے گزرے ہوں گے تو یہ بھی امکان ہے کہ نبی یہ رحمت نے اپنا دست کرم اس دیوار پہ رکھا ہوگا, اس لیے میں نے اس دیوار کو چوما ہے. اب مجھے کہنے کا حق دو کہ دیوار نہیں چومی جا رہی تھی بلکہ نسبت مصطفیٰ کو چوما جا رہا. آج اگر کوئی نادان کہے حضرت مالک بن انس سے کہ آپ اپنے وقت کے مائے ناس محدث گزرے ہو, بتاؤ قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہے, حدیث کے کس فرمان میں یہ موجود ہے کہ اس دیوار کو چوما جائے, تو مالک بن انس کی طرف سے یہی جواب آئے گا, ارے نادان, میں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا ہے, یہ مسئلہ تو محبت کا ہے. اسے دیکھنا ہے تو کتاب محبت میں دیکھو, کتاب عشق میں دیکھو. اور اسی طرح حضرت محمود غزنوی اپنے غلام ایاس کو بہت چاہا کرتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ ایاس کے لڑکے محمد جو بالکل چھوٹے تھے ان سے بھی محمود غزنوی بہت محبت کیا کرتے تھے, ہر وقت اپنی محفل میں رکھا کرتے تھے. جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو محمود غزنوی اس بچے کا نام لے کر اے محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے اور وہ اس ضرورت کو پوری کر دیا کرتا تھا. چنانچہ ایک دن محمود غزنوی کو وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی. اب جب اس بچے کو پکارا ہے تو کہا ہے کہ اے ایاس کے بیٹے, اے محمد کہہ کے نہیں پکارا بلکہ کہا اے ایاس کے بیٹے. ایاز نے کہیں دور سے سن لیا, حاضر آیا, کہا بادشاہ سلامت, آج غلام زادے سے وہ کون سی خطا ہو گئی کہ آپ ہمیشہ ان کو محبت کے ساتھ اے محمد کہہ کے پکارا کرتے ہیں, آج آپ کے پیارو محبت کا وہ لب و لہجہ کہاں غائب ہو گیا, میرے بچے سے وہ کون سی خطا ہو گئی. محمود غزنوی ارشاد فرماتے ہیں اے ایاز سن, تیرے بچے کی کوئی غلطی نہیں بلکہ تو نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے اور میں بے وضو نام محمد نہیں لیا کرتا. اب اگر کوئی محمود غزنوی سے پوچھے کہ بتائیے قرآن کی کس آیت میں ہے, حدیث کے کس فرمان میں ہے کہ بغیر وضو کے نام محمد نہ لیا جائے, تو وہ یہی جواب دیں گے, ارے یہ تو محبت اور عشق کی ایک ادا
خدا کا نام ہے، اس کو دیکھنا ہے تو کتاب محبت میں دیکھو، کتاب عشق میں دیکھو، قرآن و حدیث میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آؤ عہد رسالت کا ایک واقعہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول تشریف فرما ہے اور مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھیل کود کے لیے نکلے پڑے ہیں۔ ہمارے بچے جب نکلتے ہیں تو وہ گلی ڈنڈا کھیلا کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام کے بچے تھے، کھیل کود کے لیے نکلے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، لیکن ان بچوں کی ٹولی میں ہر بچہ اذان کی نقل کرتا ہوا جا رہا ہے۔ کوئی بچہ اللہ اکبر کہتا ہے، کوئی بچہ اشہد ان لا الہ کہہ رہا ہے، کوئی بچہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، کوئی بچہ حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، کوئی بچہ حی علی الفلاح کہہ رہا ہے۔ غرض کے بچے تو بچے ہیں، اپنی اپنی دھن میں اذان کی نقل کرتے ہوئے آپس میں بولتے ہوئے گزرے چلے جا رہے ہیں۔ نبی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے، انہی بچوں میں حضرت ابو دردہ کا ایک بچہ بھی تھا جن کی آواز بہت سریلی تھی۔ نبی رحمت نے اشارے سے اس بچے کو قریب بلایا۔ جب بچہ قریب آ گیا ہے، نبی رحمت نے اس کی پیشانی کے اگلے حصے پر دست شفقت رکھا ہے، دعائیں دی، رخصت کر دیا۔ وہ بچہ جب پلٹ کر اپنی ماں کے پاس آیا ہے، اپنی ماں سے کہا کہ اے امی جان، آج ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آذان کی نقل کرتے ہوئے مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ نبی رحمت کی نظر انتخاب مجھ پہ پڑی تھی۔ نبی رحمت نے مجھے پاس بلایا، اپنے دست کرم کو میرے سر پہ رکھا، دعائیں دی، رخصت کر دیا۔ وہ صحابیہ ماں جب یہ سنتی ہے مچل جاتی ہے، ارشاد فرماتی ہے، اے بیٹا سن، اپنی زندگی میں چاہے جتنی بار تو اپنے سر کو مڈائے، بالوں کو ترشوائے، لیکن خبردار خبردار، جن بالوں پر نبی کے ہاتھ پڑ گئے ہیں ان بالوں کو کبھی نہ ترشوانا، بلکہ ان بالوں کو یادگار بنا کر اسے باقی رکھنا، اور جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے اور دعا کرنی ہو رب سے تو ان بالوں کے توسل سے دعائیں مانگنا، تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس روایت میں آپ غور کرو کہ عہد رسالت میں یہ ایمان و عقیدہ تھا کہ یادگاروں کو مٹایا نہیں جاتا ہے، یادگاروں کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اب غور کرو، مجھے کہنے کا حق دو کہ جن بالوں پر نبی کی انگلیاں پڑ گئی ہیں ان بالوں کو یادگار بنا کے زندہ رکھا جاتا ہے، تو غور کرو، جس دن نبی کی انگلیاں نہیں بلکہ سراپا وجود آ رہا ہے، جس دن نبی کا قدم زمین پہ آ رہا ہے، اس دن کو یادگار بنا کے ہم زندہ نہ رکھیں، اس دن کو مٹا دیں، اس کی عظمت سے کھیلیں، اس کے عظمت اور وقار سے کھیلیں، میلاد النبی کا نام لینے سے گریز کریں۔ ہم عوام کو یہ ذہن دیں کہ یہ 12 وفات کا مہینہ ہے۔ ارے نادان، نبی کی ولادت کی بات کر، جن ولادت کے صدقے کائنات کو زندگی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرے تکبیر، مہینہ، ارے میلاد النبی کا مہینہ بول، کیونکہ میلاد النبی کے صدقے کائنات کو زندگی مل رہی ہے۔ آج اسی عظمت رسول سے جب کھیلا جانے لگا، اس عشق رسول کی کتاب کے اوراق نوچے جانے لگے۔ محبت رسول جو ایک الگ کتاب ہے قرآن و حدیث سے مترشح ہو کر کے، کہ جس کے دل میں نبی کی عظمت ہوگی وہی مومن کامل ہوگا، اس کتاب پر جب پابندی لگائی گئی، انگریزوں کے اشارے پر ایک بہت بڑا دارالفتہ قائم ہوا۔ ان چیزوں کے شرک و بدعت، ناجائز و حرام کہہ کر نبی کی ولادت کے دن کی عظمت کو مٹانے کی ناپاک کوششیں ہوئی۔ 7 سمندر پار سے انہی چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے کہ آیا ہمارے فتوے کہاں تک اثر کیے، مومنوں کے دل سے عظمت نبی کا چراغ بجھانے میں کہاں تک ہم کامیاب
کامیاب ہوئے، ربیع النور کے مہینے کو 12 وفات ہی کہنے تک محدود رہ گئے، یا آگے بڑھ کر اس دن کی عظمت کے اظہار کے لیے مومنین جو طریقے اپنا رہے ہیں، گلیوں کو سجا رہے ہیں، چھتوں میں جھنڈے لہرا رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی وہ ختم کیا ہے کہ نہیں؟ چنانچہ رہ کر اس طرح کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہے صرف تمہارا جائزہ لینے کے لیے، تم کو ٹٹولنے کے لیے، چاہے وہ جائزہ لینے میں سلمان رشدی ہو، تسلیمہ نسرین ہو یا کملیش تیواری ہو، یہ وہ ناپاک ارادے والے ہیں جس کو انگریز استعمال کر رہا ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پر عظمت مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے جو چراغ جلایا گیا تھا، جو فتوے دیے گئے تھے، وہ کہاں تک کامیاب رہے؟ ان مسلمانوں کی دلوں سے عظمت مصطفیٰ کا چراغ بجھا کہ نہیں؟ ان چیزوں کے جائزہ کے لیے کبھی تسلیمہ نسرین کی طرف سے بکواس کیا جاتا ہے، کبھی سلمان رشدی کی طرف سے افواہ کیے جاتے ہیں، اور کبھی کملیش تیواری کی طرح سے ناپاک اور نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تمہارا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اے مسلمان، کان کھول کے سن لے، یہ اول اور آخری حربہ نہیں ہے ان دشمنان ہندوستان کا جو باہر رہ کر ہندوستان کی فضا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں، جو باہر رہ کر ہندوستان کی رواداری کو تتر بتر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آخری حربہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بھر ہندوستان کی قسمت میں لکھا ہے کہ ہندوستان کو وہ پھر کہیں غلام بنانے کے لیے اس طرح کے حربیں نہ استعمال کر رہے ہوں۔ اس لیے اے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ احتجاج کے لیے نعرے بلند کر کے سڑکوں پہ آ کر کے ہنگامہ خیزی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں سے وہ دکان چل رہی ہے، جہاں سے وہ تیر پھینکا جا رہا ہے، جس عظمت نبی کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس عظمت نبی کو ظاہر کرنے کے لیے تم یہ طریقہ اپنا لینا کہ نبی کی ولادت کے دن کو ایسا منانا، گلیوں کو ایسی سجاوٹ سے بھر دینا، گھروں کی چھتوں کو ایسے جھنڈوں سے لہرا دینا کہ دنیا یہ دیکھے کہ ارے جس نبی کے آنے کے دن پر یہ مسلمان ایسا قربان ہے، تو اس نبی کی عظمت پر اپنی جان دینے سے کیسے گریز کریں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اس عظمت رسول کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سارے اہتمامات جو ربیع النور کے جشن میلاد النبی کے نام پر ہیں، اس کو کرتے رہنا۔ تو اگر تم اس پر ڈٹ جاؤ گے میاں، تو کسی کی ہمت نہیں کہ ہندوستان کی رواداری پر تیر چلائے، ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کو وہ برانگیختہ کرے، کیونکہ جس عظمت رسول کے اظہار کے لیے تم یوم النبی میلاد النبی کے جشن میں ایسے مظاہرہ کرو گے، یہ پیغام جائے گا کہ جس نبی کی پیدائش کے دن پر یہ اتنا مرتے ہیں، اس نبی کی عظمت پر یہ کیا نہ کیا کر دیں گے۔ کیونکہ اسلام کی تاریخ یہی بتاتی ہے، مومن کا ایمان یہی کہتا ہے کہ نبی کی عظمت پر انگلی اٹھاؤ گے، انجام کیا ہوگا؟ آؤ صرف ایک واقعہ دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ جھگڑا ہو گیا ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان، معاملہ مختصر ہے، پانی چلانے کی باری کس کی ہے؟ باری تھی یہودی کی، لیکن منافق کہتا تھا کہ آج پانی نہر سے ہم چلائیں گے اپنے باغ میں۔ جھگڑے کی نوبت آئی، فیصلے کے لیے بارگاہ رسول میں پہنچے، نبی رحمت نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اس نے یہ سوچا کہ نبی تو رحیم الفطرت ہے، چلو عمر فاروق کے پاس، یہ بڑے جلالی ہیں، یہ یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، یہ یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ میرے ہی حق میں فیصلہ آئے گا۔ چنانچہ دونوں کے دونوں، یہودی اور وہ منافق، حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے، لیکن اس یہودی نے فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہی یہ کہہ دیا کہ اے فاروق سن، تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔
یعنی تصدیق ہو گئی کہ نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اللہ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ جب آدمی ہائی کورٹ میں ہارے تو سپریم کورٹ میں اپیل کرے, لیکن یہ بے وقوفی کی انتہا دیکھو, سپریم کورٹ میں ہار گیا ہے, ہائی کورٹ میں اپیل لے کے آیا ہے. عمر فاروق نے جب سنا کہ نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو فیصلہ کے لیے نہ سوچے, سیدھے اندر گئے, تلوار لائے, اس منافق کا سر تن سے الگ کر دیا. شور مچ گیا مدینہ کی گلیوں میں جو عمر نے اسے مارا ہے جو نماز پڑھتا تھا, عمر نے اسے مارا ہے جو کلمہ پڑھتا تھا, عمر نے اسے مارا ہے جو نبی کی صحبت میں بیٹھتا تھا, عمر نے اسے مارا ہے جو اذان کا جواب دیا کرتا تھا. حضور کی بارگاہ میں طلبی ہوئی, عمر فاروق حاضر آئے. نبی نے پوچھا, عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, قسم خدا کی یا رسول اللہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کو آپ کے فیصلے سے اتفاق نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا فاروقی تیور بول رہا ہے یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھنے والے کو ضرور مارا ہے, مسلمان کو نہیں مارا. کلمہ پڑھنے والے کو ضرور مارا ہے, مسلمان کو نہیں مارا. نماز پڑھنے والے کو ضرور مارا ہے, مسلمان کو نہیں مارا. آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے کو ضرور مارا ہے, مسلمان کو نہیں مارا. وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی عمر کی بات پوری نہ ہوئی تھی, قدرت نے جبریل امین کو بھیجا اور وہی ارشاد نازل ہوا. قرآن پاک کی وہی آیت اتر رہی ہے, وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے جو ابھی عمر فاروق بول رہے تھے. یعنی خدا ارشاد فرما رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج عمر کی زبان پر قرآن اتر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن معاملہ پیچیدہ ہے. جس نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, معاملہ پیچیدہ کہ آخر عمر کو اتنی جلدی کیا تھی؟ ارے بات خبر تک آئی تھی, تحقیق کر لیتے, نبی سے جا کے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ اس گستاخ کی سزا کیا ہے. یا قرآن اترنے کا زمانہ تھا, تھوڑا سا رک جاتے تو ہو سکتا ہے خدا کوئی وہی بھیجتا. نہ تو قرآن اترنے کا انتظار, نہ نبی کے ارشاد کا انتظار. آخر اے عمر اتنی جلدی کیوں؟ جواب یہ ملتا ہے کہ رے نادان سن, اگر میں تاخیر کر دیتا تو یہ عقل کا فیصلہ ہوتا. میں عقل کا فیصلہ نہیں بلکہ عشق کا فیصلہ کرنا چاہتا. سبحان اللہ. یہ اور لوگ ہیں جو محبت کے معاملے میں قرآن دیکھا کرتے ہیں, حدیث دیکھا کرتے ہیں. ہم تو محبت کی ادا دیکھتے ہیں, محبت کا انداز دیکھتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجنا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھنے میں ادب زیادہ, سبحان اللہ, بیٹھ کے سو کے پڑھنے میں زیادہ ادب ہے. ہم تو ادب دیکھتے ہیں, محبت کا انداز دیکھتے ہیں, محبت کی ادا دیکھتے ہیں. ہاں یہ فیصلہ قرآن کا نہیں تھا, حدیث کا نہیں تھا, بلکہ عمر کے عشق کا فیصلہ تھا, عمر کی محبت کا فیصلہ تھا. کہ جس طرح حضرت ابراہیم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق کا فیصلہ کر دیا اور قدرت نے اس فیصلے کی تائید کر دی. عمر نے جو فیصلہ محبت میں لیا سر تن سے الگ کر دیا. قدرت نے عمر کے اس فیصلے کی تائید کر دی اور بتا دیا کہ اے لوگوں سنو, محبت رسول میں تم جو بھی طریقہ اپناؤ گے وہ مجھے منظور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یقیناً اگر قوم مسلم انحطاط و تنزلی میں جا رہی ہے تو وہ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دلوں سے عظمت رسول کا چراغ مٹا دیا گیا.
عشق رسول کی کتاب پر بینڈ لگا دیا گیا، محبت رسول کی کتاب کے اوراق کو چھین لیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں سے جھیل رہے ہیں، اور اس کی وجہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ غور کرو گے تو صرف ایک ہی وجہ ہے۔ اس وجہ کو آج بتا کے گزرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کو نعتیہ مشاعرہ سننا ہے اور پھر اسی تقریر کے موڈ میں آپ رہو گے تو سوچو گے جلسہ ہی ہو کے ختم ہو جائے گا۔ بالکل آسان لفظوں میں گفتگو کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان تمام معاملات میں اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، گہرائی میں اتر کے سوچو تو صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس نبی پر ہم قربان ہوتے ہیں اس نبی کی کیا صرف یہی ایک شخصیت ہے کہ وہ ایک مکمل انسان تھے۔ آدمیت کے جتنے خصائص ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھر دی گئی۔ مکمل ایک پیکر ہے آدمیت کا۔ کیا صرف یہی تصویر ہے نبی کی کہ جلسہ اگر کرنا ہو تو سیرت پاک کا جلسہ؟ واہ واہ بھئی، ٹھیک ہے، سیرت نبی ہونا ہی چاہیے۔ جب نبی کی سیرت نہیں بتائی جائے گی تو آدمی کو آئینہ کہاں ملے گا، کس پہ وہ چلے گا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ تم نے صرف سیرت کا جلسہ کیا، نبی کے انسانی خصوصیت کے جو واقعات تھے وہی صرف بیان کرنا شروع کیا۔ نبی کو کیا بنا کے پیش کرنا چاہتے ہو دنیا میں کہ وہ ایک مکمل صرف آدمی اور انسان تھے؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان تو اللہ، جب وہ ہر عالم کی رحمت ہے تو صرف انسانوں ہی کے تو نہیں نا۔ جب جنات کے ہیں تب نبی کیا بن کے گئے تھے؟ جب فرشتوں کے ہیں تو نبی وہاں کی شکل میں تھے۔ ان چیزوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ یعنی یہ کیوں نہیں ذہن دیتے کہ ارے نادان سن، میرا نبی وہ ہے جس کو رب نے بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ نبی کی دی جا سکے اس سے، کیونکہ خدا نے کسی اور کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ جس سے تم نبی کو مثال دے سکو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول۔ آسان لفظوں میں گفتگو کر کے گزر رہا ہوں کہ دیکھو اس دھرتی کے اوپر جتنے آدمی آئے، بڑے بڑے ترم خاں، بڑے بڑے خصوصیتوں صفات لے کر کے، غور کرو، ان ترم خاؤں کی طرف نہیں جاؤں گا، اپنے لوگوں میں چلو۔ جتنے صحابہ آ رہے ہیں ایک ایک صفت کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی صداقت لے کے آ رہے ہیں، کوئی عدالت لے کے آ رہے ہیں، کوئی شجاعت لے کے آ رہے ہیں، کوئی سخاوت لے کے آ رہے ہیں، صدیق اکبر آ رہے ہیں، صداقت لے کے آ رہے ہیں، عمر فاروق آ رہے ہیں، عدالت لے کے آ رہے ہیں، عثمان غنی آ رہے ہیں، سخاوت لے کے آ رہے ہیں، علی حیدر آ رہے ہیں، شجاعت لیے آ رہے ہیں، غرض کے جو صحابی آ رہے ہیں ایک صفت کے ساتھ۔ ایک قدم اور آگے بڑھ، جتنے نبی آ رہے ہیں ایک ایک صفت کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی خلافت لیے آ رہے ہیں، کوئی جلال لیے آ رہے ہیں، کوئی مسیحائی لیے آ رہے ہیں، کوئی صبر لیے آ رہے ہیں، کوئی حسن لیے آ رہے ہیں، کوئی خلت لیے آ رہے ہیں، حضرت آدم آ رہے ہیں، خلافت لیے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ آ رہے ہیں، جلال لیے آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، مسیحائی لیے آ رہے ہیں، حضرت ایوب آ رہے ہیں، صبر لیے آ رہے ہیں، حضرت یوسف آ رہے ہیں، حسن لیے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، خلت لیے آ رہے ہیں، غرض کے جو نبی آ رہے ہیں ایک صفت کے ساتھ۔ لیکن قربان جاؤ، جب میرا محبوب آ رہا ہے، جب نبی آخر آ رہے ہیں تو رب کائنات نے تمام صفات و کمالات کا جامع بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نبی کو رب نے معجزہ دیا
کسی کو ملک و مال دیا, کسی نبی کو جود و نوال دیا, کسی نبی کو تخت و تاج دیا, کسی نبی کو حسن و جمال دیا. ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دے کے بھیجا, لیکن جب پیارے حبیب کو بھیجا ہے تو معجزہ دے کر نہیں بلکہ 1,24,000 نبیوں کے جتنے معجزات و کمالات تھے وہ سب کے ساتھ ذات نبی میں جمع کر دیا. اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ, کریم کا کرم بے حساب کیا کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی, ہو سکتا ہے کہ جوش میں زیادہ آ گیا ہوں, آپ کو نہ سمجھا سکا, بالکل آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہر نبی کو رب نے معجزہ دے کے بھیجا. آدم کو معجزہ دے کے بھیجا, موسیٰ کو معجزہ دے کے بھیجا, عیسیٰ کو معجزہ دے کے بھیجا, ابراہیم کو معجزہ دے کے بھیجا. لیکن جب نبی کو بھیجا تو معجزہ دے کر نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. اشارہ کرے, ڈوبا سورج پلٹ آئے, انگلی اٹھا دے, چاند کا سینہ چاک ہو جائے اور حکم دے دے تو بے جان کنکری کلمہ پڑھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بات اب بھی نہ سمجھ میں آئی ہو تو اور بالکل آسان کر دیتا ہوں کہ دیکھو ہر نبی کو وہ معجزہ ملا جو خدا نے چاہا. آدم کو وہ معجزہ ملا جو خدا نے چاہا, موسیٰ کو وہ معجزہ ملا جو خدا نے چاہا, عیسیٰ کو وہ معجزہ ملا جو خدا نے چاہا. ہر نبی کو وہ معجزہ ملا جو خدا نے چاہا, لیکن جب مصطفیٰ کو بھیجا تو مصطفیٰ کو وہ سارے معجزات ملے جو خود میرے مصطفیٰ نے چاہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول, تنظیم کاروان ادب. امام عشق و محبت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ حقیقت ہے, مبالغہ نہ تھا, کیونکہ ابتدائی اسلام ہے. اللہ کے پیارے رسول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں. یہودیوں نے تانا دیا کہ اے محمد نئی شریعت لائے ہو, نیا دین لائے ہو, نیا دھرم لائے ہو, قبلہ تمہارا پرانا کیوں؟ قبلہ بھی کوئی نیا لاؤ. نبی کے دل کو ٹھیس پہنچی, حالت نماز میں ہے, رخ انور کو آسمان کی طرف کیا, دل میں خیال آیا اے پروردگار میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ بن جائے. دل میں خیال آنا تھا, قدرت نے جبریل کو بھیجا, قرآن کی آیت اتر رہی ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. رب کا پیغام آ گیا کہ اے محبوب سن, قانون قدرت تو یہ ہے, آدم صفی اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے, موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے, عیسیٰ روح اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے. لیکن اے محبوب سن, تیرا قبلہ بنے گا تو تیری مرضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدھر تو روح کر لے گا وہ تیرا قبلہ بن جائے گا. نبی حالت نماز میں گھوم جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف, جبھی سے کعبہ قبلہ بن گیا. جب کعبہ قبلہ بنا تو میں نے کعبے سے پوچھا اے کعبہ بتا, نبی اب تیری طرف, مسجد اقصی کی طرف نہیں, اب تیری طرف, اے کعبہ بتا نبی تیری طرف, تو کس کی طرف ہے؟ کعبے نے جواب دیا کہ رے نادان سن, میں 15 صدی کا کٹ ملا نہیں, نبی میری طرف ہے تو میں نبی کی طرف ہوں. امام عشق و محبت بول پڑے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام اعلی حضرت. رب نے نبی کو بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا, یہ کیوں نہیں بتاتے عوام کو؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, رب نے نبی کو نور بنا کے بھیجا. نور کا سایہ نہیں ہوتا,
اس لیے نبی کے جسم میں اتھر کا سایہ نہ تھا. ابھی میرے نبی شکم مادر میں تھے، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا. دنیا میں تشریف لائے، ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا. بچپنے کی دہلیز پہ قدم رکھا، دادا کا سایہ سر سے اڑ گیا. میدان شباب پہ آئے، چچا کا سایہ سر سے اڑ گیا. نبی جو جو بڑھتے جا رہے ہیں، عمر کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں، سایہ اٹھتا جا رہا ہے. جب خدا نے بچپن ہی میں ہم سایہ کو ختم کر دیا، باپ کا سایہ اٹھا لیا، ماں کا سایہ اٹھا لیا، دادا کا سایہ اٹھا لیا، چچا کا سایہ اٹھا لیا، تو خدا نے کہا کہ اے محبوب، ہم نے تیرے ہم سایہ کا سایہ ختم کر دیا، آؤ تیرے جسم سے سایہ کو بھی ختم کر دیں تاکہ یہ کبھی نجاست میں نہ پڑے. سایہ پسند نہ تھا، پروردگار کو بے سایہ کر دیا، اس لیے اس سایہ دار. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نور کا سایہ نہیں، اس لیے نبی کے جسم کا سایہ نہیں. لیکن کبھی غور کیا نبی کے کپڑوں کا سایہ کیوں نہیں؟ نبی نے جن کپڑوں کو پہنا استعمال کیا، ان کپڑوں کا سایہ کیوں نہیں؟ یہ کس قرآن میں ملے گا؟ کس حدیث میں ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ یہی کتاب محبت کھولو، جواب ملے گا. ارے نبی نور، اس نوری بدن سے جب نوری بدن سے کپڑا ٹچ کر گیا ہے تو یہ کپڑا بھی نور والا بن گیا. اور یہ کتاب عشق کا صرف فتویٰ نہیں، روایت بھی دے رہا ہوں. خصائص الکبریٰ کی صرف ایک روایت امام جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں، نبی رحمت کسی راستے سے گزر رہے تھے، قریب ہی والدہ محترمہ کی قبر تھی. دل میں خیال آیا کہ اپنی امی جان کی قبر کی حاضری دوں. دل میں خیال آنا تھا، جبریل حاضر آئے، یا رسول اللہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے پاس جانا چاہتے ہیں. چلیے، نبی حاضر آئے. جیسی ہی آمنہ کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں، ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے. جبریل امین پھر حاضر آئے، کہا یا رسول اللہ ہاتھوں کو نہ اٹھائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک گمراہ اور گمراہی میں پھنسا، اس نے کہا کہ دیکھو نبی کی ماں بخشش کے قابل نہ تھی، اس لیے ہاتھ اٹھانے سے روک دیا اللہ نے. اس نادان نے نبی کی ماں کو اپنی ماں پر قیاس کیا. وجہ یہ نہ تھی کہ نبی کی ماں بخشش کے قابل نہ تھی اس لیے ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا، بلکہ خدا نے کہا ابتدائی اسلام تھا، دشمن اسلام یہ تانا دیتے کہ نبی کی ماں کی بخشش اس وقت ہوئی جب نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا. اس لیے رب نے کہا کہ اے نبی تجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ دشمن کو موقع ملے، کیونکہ تیری ماں تو اس وقت پاک ہو گئی تھی جب تیرا نور اس کے شکم میں گیا. کیونکہ اے نبی تیرا نور جن جن اسلاف سے گزرا ہے، جن جن ابدان سے گزرا ہے، جن جن شکموں سے گزرا ہے، ہر ایک کو نور والا بنا دیا ہے. امام اس کو محبت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی سے جب ٹچ ہو گیا ہے وہ کپڑا تو یقیناً وہ بھی نور والا ہو گیا. اسی لیے ان کے جسم کا سایہ نہیں، ان کے کپڑوں کا بھی سایہ نہیں. ان نادانوں نے کہا کہ چلو نبی نور ہیں، ان کے جسم کا اس لیے سایہ نہیں، تو پھر نبی میں خون کیوں؟ نور میں خون نہیں ہوتا، نور میں خون نہیں ہوتا. بلب نور ہے، چاند نور ہے، سورج نور ہے، چراغ نور ہے، پیٹرومیکس نور ہے، اس میں خون کہاں؟ نبی اگر نور ہے تو خون کیوں؟ ان نادانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ارے قرآن حدیث میں یہ جواب ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن اس قرآن و حدیث کو پڑھنے سے پہلے دل میں فیضان نبی لانا، جب جا کے جواب تم کو مل سکتا ہے. اسی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ
ملک الموت پہلے انسانی شکل میں آ کے روح قبض کیا کرتا تھا. انسانی شکل میں ملک الموت آیا ہے کن کے پاس؟ حضرت موسیٰ کے پاس. روح قبض کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا حضرت موسیٰ بڑے جلالی نبی اٹھا کے ایک ایسا زوردار تماچا مارا ہے کہ ملک الموت کی آنکھ بھچک کے باہر نکل آئی. خدا کی بارگاہ میں پہنچا کہ اے پروردگار کس کی روح قبض کرنے بھیجا تھا؟ ایسا تماچا مارا ہے میری آنکھ باہر نکل آئی. رب نے یہ نہیں کہا کہ اس نے غلطی کی بلکہ یہ کہا کہ اے ملک الموت وہ عام بندہ نہیں تھا, وہ میرا نبی تھا. ان کی روح قبض کرنے کے لیے تم نے عام انسانوں کا طریقہ اپنایا ہوگا اس لیے تم کو تماچا لگا ہے. ارے میرے نبی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب تم روح قبض کرنے جاؤ تو پہلے اجازت لے لینا. اگر اجازت ملتی ہے تب روح قبض کرنا ورنہ نہ کرنا. ملک الموت کو پھر دوبارہ بھیجا گیا. ملک الموت حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئے, آ کے کہا کہ میں ملک الموت ہوں, آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اگر اجازت نہ دوں تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے ایک گائے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیے, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ اور زندہ رہیں گے. پھر موسیٰ نے کہا اس کے بعد کہا میں پھر آؤں گا. کہا پھر نہ جانا چاہوں تو کہا آپ کہا پھر گائے پہ رکھواؤں گا, جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال آپ اور رہیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا یعنی تو آئے گا ہی, ہم کو جانا ہی پڑے گا, تو اتنی دیر کرنے کی کیا ضرورت, چل ابھی لے چل. یہ حدیث ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ یہ ملک الموت کون ہے؟ ایک نوری فرشتہ ہے, ایک نور ہے, لیکن جب انسانی شکل میں آیا ہے تو انسانی شکل کے جتنے عوارضات ہیں وہ سب کے سب پائے جا رہے ہیں. آنکھ بھی ہے, تھپڑ بھی لگ رہا ہے, تماشا بھی کھا رہے ہیں, آنکھ بھچک کے باہر بھی نکل رہی ہے, جسم کاٹا جائے گا تو خون بھی نکلے گا. نوری فرشتہ ہے لیکن انسانی شکل میں جب آیا ہے تو انسانی شکل کے اوصاف پائے جا رہے ہیں. بلا تشبیہ مجھے کہنے کا حق دو, اس حدیث کی روشنی میں نبی رحمت نور ہے, نور میں خون نہیں ہوتا لیکن اس نور کو رب نے 70,000 حجاب میں لپیٹ کر لباس بشری میں بھیجا ہے. اس لیے بشری تقاضے بشریت کے اوصاف مل رہے ہیں. اس 70,000 حجاب میں صرف نبی نے ایک بار ایک حجاب کو اٹھایا تھا. حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئی تھی, جب ہوش میں آئی تو پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ میری آنکھیں چندھیا گئی, میں بے ہوش ہو گئی. نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سن, رب نے میرے نور کو 70,000 حجاب میں مستور رکھا ہے, ایک حجاب اٹھایا تھا تو تمہارا یہ حال ہے. اور یہی تو وجہ تھی کہ معراج کی رات جب سارے حجابات اٹھنے والے تھے تو سدرہ پہ جا کر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ بے حجاب ہونے والے ہو, آپ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے, اب میں ساتھ نہیں جا سکتا, مجھ کو یہیں رک جانے دیجئے, میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا کیونکہ آپ کے سارے حجابات اٹھنے والے ہیں. ان نادانوں نے کہا نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے کہ جبریل کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ جبریل کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے نبی اب اگر میں اوپر جاؤں گا تو خدا کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. ارے نادان تم کس کی کہاں کی کڑی لاتے ہو, آؤ تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں. اب سدرہ سے اوپر اگر جبریل جا رہا ہے تو خدا کے نور سے جبریل کا پر جل رہا ہے, لیکن ارے نادان وہاں پہ تو نے کیوں غور نہیں کیا کہ جہاں جبریل کا پر جل رہا ہے, نوری فرشتہ کا پر جل رہا ہے, طائر سدرہ کا پر جل رہا ہے, وہاں مکے والے کا بازو کیسے بچ گیا؟ مکہ والے کیسے بچ گئے؟ تو کہنا پڑے گا وہ نور من نور اللہ ہے, جدھر کے ہیں ادھر چلے گئے. امام عشق کو محبت فرماتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلبے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو جوش لنترانی, کہیں تقاضے مثال. میرے نبی بے مثلو بے مثال. ان خوبیوں کو نہ دیکھ کر تم صرف یہ کہتے ہو کہ ارے ہماری ہی طرح تو ہیں, ہماری ہی طرح پیدا ہوئے, ہماری ہی طرح انتقال کیے, یہ 12 وفات کا مہینہ. ارے نادان, آج
آج کا پیغام سن لے، اگر نبی کو صرف اس درجے میں رکھتے ہو تو ایک کملیش تیواری نہیں، لاکھوں ایسے نانجار بھیجے جائیں گے انڈیا کی دھرتی پر، یہاں کی رواداری کو ختم کرنے کے لیے، یہاں پہ تہلکہ مچانے کے لیے، یہاں پہ انقلاب پیدا کرانے کے لیے۔ ہوش میں آ جا، صرف ایک نقطہ دے رہا ہوں، اس نقطہ کو نہ بھولنا۔ آج کے اس پیغام میں زندگی کے آخری مرحلے تک اس کو گرہ لگا کے باندھ کے رکھنا کہ سنو، ہمارے ہندوستان کا یہ معمول ہے کہ کسی بھی مٹھائی کی دکان پر جاؤ اور اس سے ایک برفی مانگو، ایک لڈو خریدو تو اس کو تول ناپ کے نہیں دے گا، ایک کاغذ میں پڑیا باندھ کے آپ کو دے دے گا۔ آپ نے لڈو کھایا، وہ برفی کھایا، اس کے بعد اس کاغذ کو کیا کیا آپ نے؟ اس کاغذ کو پھینک دیا، نالی میں بہا دیا، کیونکہ وہ کاغذ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کاغذ ہے، لڈو آپ نے کھا لیا ہے، برفی آپ نے کھا لیا ہے، اس کاغذ کو اب آپ کیا کرو گے؟ اس کو نالی میں آپ نے بہا دیا۔ لیکن سن، ایک کاغذ وہ بھی ہے جو آپ کے جیب میں موجود ہے، آپ کی الماری میں رکھا ہے، آپ کی تجوری میں بند ہے، جس کو آپ نوٹ کہتے ہو۔ بولو، اگر کاغذ برابر ہے تو ان نادانوں کو کہو جو کہتے ہیں ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، ہم دونوں ایک ہی طرح، صرف رتبے میں کچھ وہ بڑھے۔ ارے نادان سن، اگر بشر برابر ہے، کاغذ برابر ہے، تو جس کاغذ کو تم نے جیب میں رکھا ہے اس کو نالی میں بہا دے، جس کاغذ کو نالی میں بہایا ہے اس کو جیب میں رکھ لے۔ تو وہ کہے گا کہ ارے بھائی یہ کون اندھیر مچا دیے ہو، جس کاغذ کو نالی میں بہایا تھا وہ سادہ کاغذ تھا، جس کاغذ کو جیب میں رکھا یہ نوٹ ہے جس پر بھارت سرکار کی مہر لگی ہے، اس کی اہمیت اور ہے۔ تو یہی رک کر میں کہنا چاہتا ہوں، ارے نادان سن، اگر ایک کاغذ پر بھارت گورنمنٹ کی مہر لگتی ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو جس ذات پر قدرت نے نبوت کی مہر لگا دی ہے اس ذات کو کیسے تم بھول جاؤ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول۔ اور سنو کہ جس طرح کاغذ پر جب بھارت سرکار کی مہر لگتی ہے تو اس کو جیب میں رکھا جاتا ہے، اور جس ذات پر نبوت کی مہر لگتی ہے اس کو جیب میں نہیں بلکہ اس کو دل میں رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس دل میں عظمت نبی ہوتی ہے، اس عظمت کے اظہار کے لیے یہی ربیع النور کے یہ تمطرات ہوا کرتے ہیں، یہ نعتیہ مشاعرہ ہوا کرتا ہے، یہ عید میلاد النبی کے جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں، یہ گلیوں کو سجانے کا کام کیا جاتا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، اس کو گرہ کر لینا، اب کی جو تم سے ہو سکا تم نے کیا، لیکن پورے ہندوستان کے جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں میں عظمت رسول ہے، جو رسول کی عظمت پر غلط جملے استعمال کرنے پر احتجاج کے لیے سڑک پہ آنا چاہتے ہو، ان لوگوں کو یہ پیغام ہے میرا کہ ارے صرف نبی کی ولادت کے دن کو تم اس طرح منا لو نا کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جس نبی کے آنے کے دن پر یہ اتنا قربان ہے اس نبی پر کتنا قربان ہوں گے، کیوں نہ اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اس لیے اس جذبے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میلاد النبی کی عظمت کو جاننے ماننے اور دلوں کی گہرائی میں اس کو اتارنے کی توفیق رفیق دے۔ یقیناً آج ہم میلاد النبی کے صدقے، پوری کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے، یقیناً ان کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور انیس کی بارگاہ میں یہ التجا ہے، یا رسول اللہ ہمارے محبتوں کے جذبات کو سلامت رکھنے کے لیے دعائیں کر دیجئے، تاکہ ہم قوم مسلم آج جن مسائل سے دو چار ہیں رب تعالی ہماری مصیبتوں کو دور کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔